سورۃ الانبیاء 17واں پارہ، تفسیر قرآن ترتیب وار، ایک پاؤ تقریباً 4 رکوع مکمل ہوئے ہیں۔ اس سورت کو سورۃ الانبیاء کہا گیا کیونکہ بکثرت انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ تفصیل سے اس سورت میں ایک مقام پر آیا، اور جو ڈیٹیل ہے وہ تقریباً 10 مشہور و معروف انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ایک ساتھ موجود ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ابتدائی 4 رکوع کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی گئی، مکہ مکرمہ کے اس ماحول میں جب لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے اور اسلام بالکل آغاز زمانے میں موجود ہے اور لوگ مسلمان کم اور مخالفین زیادہ تھے۔ مکے میں مزاحمت، مخالفت بہت زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ اور آپ کے ہم نوا مسلمان پریشان نہ ہوں، یہ مزاحمت سابقہ زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو ہوتی رہی ہے، لیکن وہ انتہائی استقامت اور صبر کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ بالآخر اللہ نے ان انبیاء علیہ السلام کو فوقیت دی، کامیاب فرمایا اور مخالفین کو ختم فرما دیا، عبرت کا نشان بنایا، عذاب میں مبتلا فرمایا۔ پچھلے اتوار کو بھی میں نے اسی موضوع پر عرض کی تھی بات کہ آج بھی مسلمانوں کے ساتھ اتنی کثرت کے باوجود مزاحمت کا جو وقت ہے وہ بہت شدت سے پایا جا رہا، تو اس میں ہم مسلمانوں کو صبر و تحمل کی تلقین ہے، صبر کریں۔ نمبر 2، صبر کے بعد اس کا علاج کریں، اور وہ ہے جہاد۔ امت جب تک غالب رہے گی، جب تک اپنے دین اور مذہب کا تحفظ کرتی رہے گی۔ جہاں قوم اس تحفظ کو چھوڑ دے گی، پھر وہ قوم ذلت و رسوائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے۔ تو آج کے جو زمانے کے اندر ہمارے ساتھ مخالفت کی کثرت ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اوورال مسلمان اس حوالے سے پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن جب تک یونٹی رہی، اتحاد رہا اور اپنے دین پہ عمل کرتے رہے، جذبہ جہاد برقرار رہا، الحمدللہ دشمنوں کی مجال نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کی طرف آنکھیں نکالے۔ بہرحال وہ تفصیل میں نے 2 ہفتے قبل بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ پھر ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو چکا، آج دوسرے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ وہ نبی ہیں جنہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، کہ ان کی نسل میں بکثرت نبی آئے ہیں۔ حضرت اسحاق ہیں، ان کے بیٹے یعقوب ہیں، ان کے بیٹے یوسف ہیں، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر بہت سارے نبی ان کی امت میں، زکریا، یحییٰ، نہ جانے کتنے انبیاء علیہ السلام کا نام بھی موجود نہیں ہے، مینشن نہیں ہے، لیکن وہ ان کی جماعت میں، ان کی نسل میں تشریف لائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت اسحاق کے دوسرے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں آپ خاتم النبیین تشریف لائے۔ یہ سارے انبیاء علیہ السلام جا کر حضرت ابراہیم سے جڑتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا زمانہ بھی بڑی مزاحمت اور مخالفت کا تھا، چنانچہ آج وہ تذکرہ تفصیل سے سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ مزاحمت تو آپ کے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی بڑی شدید رہی ہے۔ اب یہ ڈیٹیل شروع ہوتی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور تحقیق ہم نے ابراہیم کو بھی ان کی ہدایت پہلے سے عطا کی تھی۔ ہدایت رشد کو کہتے ہیں۔ بعض
مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے نبوت. آپ سے قبل نبوت حضرت ابراہیم کو بھی ملی ہے اور ہم ان کو جانتے ہیں. اور بعض نے کہا کہ جس زمانے کی بات چل رہی ہے آپ کا لڑکپن کا زمانہ تھا, کوئی 12 سے 13 سال کی عمر تھی, لیکن اس زمانے میں جب بچے ہوش نہیں سنبھالتے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کفر کے زمانے میں بتوں کی پوجا کے ماحول کے اندر اللہ نے توحید کا علم اور ہدایت عطا فرما رکھی تھی. اور اس زمانے میں اس عمر میں آپ لوگوں کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے کی تبلیغ فرما رہے تھے 13 سال کی عمر کے اندر. اور جو واقعہ آپ کا آگ میں پھینکے جانے کا آتا ہے وہ اس کے بارے میں بھی تفصیل میں آتا ہے کہ وہ 13 سال کی عمر کا واقعہ ہے. اور بعض مفسرین نے کہا نہیں 13 سال نہیں بلکہ وہ 26 سال کی عمر تھی. لیکن بہرحال ایک نوجوانی کی عمر ہے اور اس زمانے میں آپ نے توحید کا کام شروع کر دیا. یہاں پہ ایک لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے کہ نبی کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. یہاں پہ مفسرین نے اس لفظ کی وضاحت یوں کی ہے کہ نبی تو پیدا ہی نبی ہوتا ہے اور اس کا نبوت پہ سرفراز ہونا اس دنیا میں آنے سے پہلے طے ہو چکا ہے اور اس کی شہادت قرآن میں موجود ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ, اللہ نے فرمایا جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب ہم تمہیں دنیا میں بھیجیں, تمہیں کتاب اور حکمت عطا کریں اور تمہارے بعد ہمارے پیارے نبی آخری نبی آ جائیں تو تم ان پر ایمان لے آنا اور ان کی مدد کرنا. لیکن جو لفظ استعمال ہوا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, نبیوں سے عہد لیا اللہ نے, تو وہ عالم ارواح میں نبی ہیں. تو یہاں جو بات ہوتی ہے 13 سال کی, 25 سال کی یا 40 سال کی عمر میں نبوت ملی, اس کا مطلب ہوتا ہے نبوت کا اعلان کیا, اپنے نبی ہونے کا اظہار کیا. اس سے پہلے انہوں نے اس کو ظاہر نہیں فرمایا. لیکن جتنے بھی انبیاء علیہ السلام منصب نبوت پہ سرفراز ہوئے انہوں نے کبھی بھی کفر, شرک اور اس طرح کی غیر اخلاقی ہر بات سے انہوں نے پرہیز کیا, کبھی یہ کام نہ کیا. ہم نے اس سے قبل ابراہیم کو رشد, ہدایت عطا کی, نبوت عطا کی اور ہم ان کو خوب جانتے ہیں. وَكُنَّ بِهِ عَالِمِينَ. اب فرمایا آگے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. اس وقت کو یاد کریں جب ابراہیم نے اپنے عرفی باپ چچا کو اور اپنی قوم کو یہ بات کہی کہ یہ مورتیاں, یہ بت جن کی آپ عبادت میں پرستش میں لگے ہوئے ہیں, یہ کیا ہیں, یہ کیا کر سکتے ہیں, یہ کیسے معبودان ہیں. قالو, انہوں نے کہا وجدنا آباءنا لہا عابدین, ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے. یعنی حضرت ابراہیم ان سے سوال کر رہے ہیں کہ ان بتوں کو آپ پوجا کر رہے ہیں تو یہ کیسے خدا ہیں, یہ کیسے معبود ہیں, ذرا اس کا ریفرنس دیں, کوئی دلیل دیں کہ یہ خدا ہونے عبادت کے قابل ہیں. تو وہ کہنے لگے ہمارے پاس ریفرنس, یہ دلیل کوئی نہیں ہے, بس ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت ابراہیم نے جواب دیا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, یقیناً آپ لوگ اور آپ کے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں ہیں. جب یہ معبود نہیں, کسی چیز کو بنا نہیں سکتے, کسی چیز کو دے نہیں سکتے, تو پھر ان کی عبادت کیسے درست ہے؟ یہ تو صریح گمراہی ہے, کھلی گمراہی ہے. قالو, انہوں نے کہا اجئتنا بالحق, اے ابراہیم آپ کوئی ریفرنس, کوئی دلیل بھی لے کے آئے ہیں؟ ام انت من اللاعبین, یا آپ ہمارے بتوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں, ان کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہم کھلی گمراہی میں ہیں؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے کہا
بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، یہ بت تمہارے معبود نہیں ہو سکتے، بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے کہ جو زمین اور آسمان کا رب ہے، جس نے اس زمین اور آسمان کو بنایا ہے، جو ہم سب کی تخلیق کرنے والا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہ ہے رب اصل۔ تو ہم اس کے محتاج ہیں، نہ کہ ان کے، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر گواہ ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں اس کی شہادت دیتا ہوں کہ زمین اور آسمان کو بنانے والا رب عز و جل ہے۔ اب جب یہ مکالمہ ہوا، لوگ نہیں مانے، پھر یہ مکالمہ بڑھتا گیا، حتیٰ کہ جو ان کے چچا تھے اس کا نام ہے آزر، قرآن میں لفظ آزر بھی آیا۔ اذ قال لأبیہ، یہاں پہ لفظ ابن استعمال ہوا ہے جب حضرت ابراہیم نے اپنے اب کو کہا۔ میں ترجمہ اس کا کر رہا ہوں، عرفی باپ، چچا آزر، جبکہ بعض قرآن کے ترجموں میں یہاں پہ ترجمہ یہی لکھا ہوا ہے، اپنے باپ کو کہا، جس سے فرق نظر یہ آتا ہے کہ اگر باپ کا نام لیا جائے تو اس کا مطلب ہے حضرت ابراہیم کے والد وہ کافر تھے، اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ چچا کافر تھے۔ فرق یہ ہے کہ ایک حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں ہمیشہ سے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا ہوں۔ پاک کی وضاحت فرمائی ہے ایمان، آپ کا حسب اور نسب، آپ کی مائیں، دادیائیں، اور اسی طرح دادے، جد اعلیٰ اوپر تک حضرت آدم تک، آپ ہمیشہ ان گھرانوں میں نسل بنسل منتقل ہوئے ہیں کہ جو سب توحید کے قائل رہے۔ کبھی بھی آپ کے نسب میں اور حسب میں اللہ نے کفر اور شرک کو پیدا نہیں فرمایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کوئی ایک روایت آپ کے والد حضرت عبداللہ کے بتوں کی پوجا کرنے کی نہیں ہے، کوئی ایک بھی، حالانکہ اس وقت تو حضور نے تبلیغ نہیں فرمائی، تھے ہی نہیں آپ تو پیدا دنیا میں تشریف لائے ان کے وصال کے بعد۔ آپ کے دادا محترم جناب حضرت عبد المطلب، کوئی ایک روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے کسی بت کی پوجا کی ہو، بلکہ توحید کی روایت ملتی ہے کہ جب ابرہہ ہاتھی والوں نے مکے پہ حملہ کیا اور ان کے اونٹ پکڑ کے لے گئے تو انہوں نے جا کر اس سے مکالمہ کیا۔ وہ عیسائی لوگ تھے، ابرہہ یمن سے آئے تھے، عیسائی مذہب کا آدمی تھا۔ کہنے لگا کہ بھائی آپ میرے اونٹ واپسی کرو، کہنے لگے میرے اونٹ واپسی کرو۔ بولے یار تم عجیب آدمی ہو، ہم تمہاری عبادت گاہ توڑنے آئے، تم اپنے اونٹ لینے آئے ہو۔ کہا بھائی ہر بندہ اپنی چیز کا خود حفاظت کرتا ہے اور کفیل ہوتا ہے، اونٹ میرے ہیں لہٰذا میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، اور وہ گھر اللہ کا ہے، اس کی حفاظت وہ خود فرمائے گا۔ اب یہ توحید کی بات ہے۔ پھر واپسی گئے اپنے اونٹ لے کے اور خانہ کعبہ کے دروازے کو تھام لیا، اور پھر عرض کی کہ رب عز و جل ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، ہم اس گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ جو ظالم ہیں، جو دشمن ہیں، وہ بڑے قوی ہیں اور ہاتھی لے کے آئے ہیں، لہٰذا اے میرے رب عز و جل تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ بس یہ دعا کی ہے، اپنے اونٹ لیے ہیں، اپنے گھر والوں کو لیا، سب کو کہا بھائی چلو پہاڑ پہ چلے جاؤ، ادھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، حملہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ وہ مینا میں تھے، وہاں سے ابھی حرم میں محترم تک پہنچے نہیں ہیں، مینا میں ہی اونٹ بہت سارے تھے، تو اللہ نے ابابیل بھیج کر کنکریاں برسا کے انہیں ختم کر دیا۔ تو یہ ایک معاملہ ہوا جس سے توحید کا اظہار ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد سارے توحید پر قائم رہے ہیں، موحد رہے ہیں، اس وجہ سے جمیع اہل سنت ادھر ترجمہ جو ہے وہ ابن کا چچا کرتے ہیں، کیونکہ عرب کے اندر
چچا تایا کو بھی اب یعنی باپ کہا جاتا ہے، اسی سے لفظ بنتا ہے آبا و اجداد۔ ابن کی جمع آبا، اس میں چچا بھی ہیں، تایا بھی ہیں، والد بھی ہیں، دادا بھی ہیں، پردادا بھی ہیں۔ یہ ابن کا لفظ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بہت سارے ترجمہ کرتے وقت یہاں پہ یہ ترجمہ کرتے ہیں باپ، تو اس سے جو ضرب پڑتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب اور نسب پہ پڑتی ہے۔ اس وجہ سے جمیع اہل سنت، علماء اہل سنت یہاں پہ ترجمہ چچا کا کرتے ہیں، اور واقعتاً ان کے جو چچا تھے ان کا نام آزر تھا اور وہ کفر میں مبنی تھے۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچاؤں میں کفر کا تذکرہ ملتا ہے، ابو جہل ہے اور دیگر جو لوگ ہیں، ابو لہب ہے۔ ابو جہل تو خاندان کا تھا، ابو لہب قریبی چچاؤں میں شامل تھا، لیکن وہ کفر پہ مبتلا رہا۔ لیکن آپ کے والد کے کفر کا تذکرہ نہیں ملتا، تو نسب کیونکہ والد سے ہے نہ کہ چچا سے، تو یہ مسئلہ واضح رہنا چاہیے۔ جب کبھی ترجمہ پڑھیں تو اس چیز کا لحاظ بھی کرنا ہے کہ آپ جب ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو کون سا پڑھ رہے ہیں۔ ہر بندہ ریفرنس قرآن سے ہی دے رہا ہے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ریفرنس درست ہے یا نہیں ہے۔ جیسے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ کا زمانہ تھا، اختلاف ہو گیا صحابہ میں آپس میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا، حضرت علی المرتضیٰ کا، تو آپ نے ایک تیسرے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا فیصلہ کرنے والا مقرر کیا۔ تو اس زمانے کے جو خارجی لوگ تھے جو کہتے تھے صرف ہم مسلمان ہیں باقی سارے کافر ہیں، تو وہ کہتے تھے آپ نے قرآن کی مخالفت کی ہے، قرآن میں ہے ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلے گا، فیصلہ اللہ کا چلے گا۔ آپ نے فیصلہ ابو موسیٰ اشعری سے کروایا، لہٰذا آپ بھی کافر ہو گئے، آپ بھی کافر ہو گئے، آپ کے ساتھی جتنے وہ سب بھی کافر ہو گئے۔ صحابہ پر کفر کا فتویٰ لگایا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سارے صحابہ سے راضی ہے۔ تو وہ جماعت خارجی تھی۔ آج بھی اسی طرح عام مسلمانوں پہ لوگ کفر کا، شرک کا، نہ جانے کیا کیا فتویٰ لگانا شروع کر دیتے، اور دلیل وہ قرآن سے دے رہے ہوتے۔ اسی سے متصل یہ بات بھی عرض کر دوں، جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے ان لوگوں کو جو برادری کے تھے سب کو سمجھایا اور کہا بھئی تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو، تم سب تو کھلی گمراہی میں ہو۔ اب یہ آیتیں اٹھا کر بسا اوقات دیوبند مسلک کے لوگ ہیں، اہل حدیث ہیں، دیگر لوگ ہیں، وہ اہل سنت پہ یہ آیتیں چسپاں کر دیتے، بھئی یہ مزارات پہ جاتے ہیں اور مزارات والے تو بت کی طرح ہیں، لہٰذا جو لوگ مزارات پہ جاتے ہیں وہ کافر ہو گئے اور یہ کھلی گمراہی میں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کفر اس وقت ہوگا جب مزارات پہ جانے والا صاحب مزار کو خدا سمجھے، ان کی عبادت کرے، ان کو اپنا معبود سمجھے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ہم بھی تو، آپ بھی تو اپنے علماء کے قبروں پر جاتے ہو، اپنے باپ دادا کی قبروں پہ جاتے ہو، دعا پڑھتے ہو، تو کیا آپ بھی کافر ہو گئے؟ وہی سیم بات یہاں لے آؤ۔ اگر کوئی صالحین کے مزارات پہ چلا گیا، اس نے دعا پڑھ لی، فاتحہ پڑھ لی، تو اس میں کفر اور شرک کہاں سے آ گیا؟ بولے نہیں جی، جس طرح وہ لوگ بت خانے جاتے ہیں تم مزارات پہ جاتے ہو۔ بھائی اگر ظاہری مشابہات کو دیکھیں گے تو پھر عین کعبۃ اللہ میں مسلمان اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور دیگر بتوں کی عبادت کر رہے تھے، اور عین موقع پر موجود تھے سب۔ اب کیا کہیں گے آپ، اس وقت کے لوگوں کے اوپر کیا حکم ہے؟ تو ظاہر پر تھوڑی ہے، ہماری نیتوں پر ہے، ہماری ایمانیات پر ہے۔ تو یہ کسی پر ڈائریکٹلی کفر کا فتویٰ لگا دینا، شرک کا فتویٰ لگا دینا، یہ درست نہیں ہو سکتا۔ اسی تناظر کے اندر جو جہادی طبقہ شروع ہوا تھا، اس نے وہ افغانستان کو تو چھوڑا، مسلمانوں کے اندر ہی داخل ہو گئے۔ اسی وجہ سے جو عام پبلک طبقہ ہے وہ جہاد کا نام بھی سنتے بولے بھائی یہ تو فتنہ فساد ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ مولویوں کا اپنا کام ہے۔ حالانکہ یہ ایک معتبر کام تھا جہاد فی سبیل اللہ، انہوں نے اس کو موڑ کر ادھر کر دیا، مزارات میں بم اڑائے، یہ اڑایا وہ اڑایا۔ جناب یہ شرک کے مرکز ہے، نعوذ باللہ۔ کوئی مسلمان کسی بھی خدا کے علاوہ کو خدا نہیں مانتا، نہ اس کی عبادت کرتا ہے، اور اگر وہ ایسا کرے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ کسی عالم دین نے ایسی تبلیغ نہیں فرمائی۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ قرآن کا سمجھنا اور اس کو صحیح طور پہ سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ علماء اہل سنت الحمدللہ 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 وہ متوسط طبقہ ہے جو بزرگوں کے سینہ بسینہ علوم کا وارث ہے اور چلا آ رہا ہے۔
تمام صالحین سے محبت کرتا ہے، ان سے تعلق رکھتا ہے۔ جب وہ لوگ جا رہے تھے تو ان کے چچا نے ان کو کہا کہ میں واپسی آتا ہوں تو بتاتا ہوں۔ تو وہ کیا دن تھا، کہاں جا رہے تھے؟ تو کہنے لگے، تفسیر والے بتاتے ہیں کہ وہ ایک مکالمہ جب ہوا تو یہ ان کے عید کا دن تھا، اور ان کے زمانے کے اندر عید کا تہوار یہ ہوتا تھا کہ سارے لوگ کھلے میدان میں جمع ہو جاتے تھے۔ اچھا، حضرت ابراہیم جہاں موجود ہیں اس وقت وہ علاقہ عراق کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم عراق میں پیدا ہوئے، اور یہ واقعہ بھی عراق کے کسی علاقے کا ہے، اور وہاں پہ بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ بہت پرانا، ہزاروں سال پرانا یہ علاقہ ہے عراق۔ کئی انبیاء علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے ہیں، تبلیغ فرمائی۔ جب وہ جانے لگے آپ ساتھ چلے، لیکن زبردستی خود گر گئے اور پاؤں جیسے چوٹ لگ گئی۔ فرمایا میں جا نہیں سکتا، میں بیمار ہوں، انی سقیم۔ ہلکی سی چوٹ لگی، کہا میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، میں جا نہیں سکتا۔ جب وہ جانے لگے تو پیچھے سے آپ نے بآواز بلند کہا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ برا کرنے والا ہوں جب کہ تم لوٹ کر واپس آؤ گے۔ یعنی جب تم جا رہے ہو، جب واپسی آؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا میں نے تمہارے بتوں کے ساتھ کیا کیا۔ تو ان بتوں کی پھر تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سنیں گے کہ ایک بت خانہ تھا، اس میں چھوٹے چھوٹے بت تھے اور ایک بڑا بت تھا، اور عید کا دن تھا تو ان کے تہوار میں یہ تھا کہ ہر بت کے سامنے کھانا، مٹھائیاں رکھی ہوتی تھیں، اور واپسی جب آتے تو پھر دوبارہ ان کی عبادت کرتے، پھر وہاں سے وہ مٹھائیاں اٹھا کے کھاتے۔ تو حضرت ابراہیم نے یہ کیا کہ ساری مٹھائی اٹھا کے بڑے والے کے سامنے رکھی، اور کلہاڑا لیا اور چھوٹے والوں کی ہر ایک کی گردن اڑا دی، اور کلہاڑا اٹھا کر بڑے والے کے کندھے پہ لٹکا دیا۔ اب جب وہ واپسی آئے تو حیران رہ گئے، یہ کیا ہوا؟ اب بحث شروع ہوتی ہے کہ آخر یہ کس نے کیا۔ وہ انشاءاللہ ڈیٹیل اگلے ہفتے سماعت کریں گے۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔